سب سے پہلے تو میں آج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوگا پرائم منسٹر پورٹ فولیو کے لیے. تو اور مطلب پھر جو الیکشن ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ایوب صاحب جو ہے نا ہمارا نمائندہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اور مطلب جس میں ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے، تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے. پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں اور ضلعوں میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کریں گے. ڈیٹ جو ہے نا وہ شام تک آ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ ہوگا. ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کروائیں گے. اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. میں ایون جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ ANP کے ساتھ آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، کیونکہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے، سب سے رگ الیکشن ہوا ہے. اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے، نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ کوئی دنیا میں نہیں رہی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پورے ملک پہ احتجاج کریں گے. دیگر اس حوالے سے جو ابھی انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں. تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا. میں منسٹر صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں. جی بہت شکریہ. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں. دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ جو سوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے، اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے. کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی. ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی. تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں
ان سے کہے, اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کرے, کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے. اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں, کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا, اور یہ میں ان کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے, امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں, ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں. عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے, اور امریکہ کے لیے پیغام. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا آ رہا ہے؟ نہیں, ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب, خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سگالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے, یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئے, وہ ذرا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے. میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی, پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے. وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ مجھے اجازت ملی ہے. میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس میں نے مہربانی کی ہے. تو ایسی کوئی نہیں تھی. بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی, اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کمیونیکیٹ کی, اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے. تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے. اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے, اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا, اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب, پانی پی ٹی آئی نے آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں, تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں, وہ پارٹی چھوڑیں گے, تو آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی؟ دوسرا, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے, تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں, ہم کسی شور پر ریزائن نہیں کروائیں گے. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی, انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, مشورہ کر رہے ہیں, 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا لیں گے. اسد قیصر صاحب, آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے, ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں, وہ احتجاج کی صورت میں منسٹر صاحب نے بتایا, کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں, یہ دیکھیں, ہم نے دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے, پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں. یہ اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے, اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھی ہوئے, ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے, ہم نے اپنا کنسرن شو کیا. اس میں فرق ہے, ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے, ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں. امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے, تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے. یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا.